تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہم جب بھی شیطان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر دو سوال لازمی پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ ہر طرح کی گمراہی اور وسوسہ انگیزی کا سر چشمہ ہے۔ اور نمبر 2، جب شیطان اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی درخواست کو کیوں منظور کیا اور اسے ایک طولانی عمر کیوں عطا کر دی؟ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، لفظ ابلیس عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلسن سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے نا امید ہونے کے۔ کیونکہ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور اسے شیطان اور عدو اللہ یعنی کہ خدا کا دشمن بھی کہتے ہیں۔ قرآن اس کا ظہور ابتدائے عالم سے بتاتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح ہونگی، تو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اوپر کو بلند ہوتی ہے اور مٹی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے میں اس سے افضل ہوں۔ چنانچہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی، جو اسے دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی عطا کر دی گئی۔ اور بائبل میں یہ قصہ قریب اسی طرح سے مذکور ہے، اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے جن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں کان من الجن کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس طرح کے الفاظ مذکور ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جن بھی فرشتوں میں شامل تھے جو جنت کے محافظ تھے، مگر جن نارے سموم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ ابتدا میں جن زمین پر رہتے تھے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابلیس عرضی جنات سے تھا، اور قرآن کریم میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورہ بقرہ کی 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں ابتدائے آفرینش اور سجدہ آدم کا ذکر ہے۔ ابتدائے آفرینش کے بیان میں اسے ابلیس اور دوسرے مقام پر شیطان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں شیطان کی جمع بھی آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے۔ قرآن میں طاغوت بمعنی شیطان بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ ابلیس کو عابد کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، چنانچہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا، تب اس کا نام ابلیس لعین قرار دیا گیا۔ اور جب اس ابلیس نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان کہا، تب ابلیس دوزخی ٹھہرایا گیا، اور شیطان کے حامی بھی دوزخی ہیں۔ ناظرین محترم، اب رہی یہ بات کہ شیطان جیسے گمراہ کرنے والے اور راستے سے بھٹکانے والے وجود کی خلقت کا کیا فلسفہ ہے، اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اول یہ کہ انسان کی گمراہی اور انحراف میں شیطان کا کردار صرف اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے۔ دوم یہ کہ کمال ہمیشہ تضاد اور ٹکراؤ کے ماحول میں حاصل ہوتا ہے، اس لیے بہترین نظام میں اس طرح کی مخلوق کو پیدا کرنا بیکار اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی خالص رحمانیت اور خیریت کا جلوہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ سالوں تک فرشتوں اور عبادت گزاروں کا ہم نشین تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے اختیار سے سرکشی اور انحراف کی راہ اپنا لی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ شیطان کا وجود ایمانداروں اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ ترقی اور کمال کا وسیلہ ہے، کیونکہ ترقی اور کمال ہمیشہ تضاد اور مقابلے کے ماحول میں ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں شیطان کا کردار
اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے، یعنی شیطان انسان کو گمراہی اور انحراف کی طرف صرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو نفوس میں تصرف کی قدرت اور ان پر تسلط نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اس کو ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرے۔ شیطان ان لوگوں سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ترقی کمال کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی ترقی کرتا ہے وہاں اس کے سامنے کوئی متضاد چیز ضرور ہوتی ہے۔ کوئی موجود راہ کمال میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک اس کے سامنے کوئی زبردست مخالف موجود نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان اگرچہ اپنی آزادی ارادہ کی وجہ سے اپنی بدعمالیوں کا جواب دہ ہے، لیکن اس کی وسوسہ انگیزیاں بندگان خدا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو راہ حق پر گامزن ہونا چاہتے ہیں ضرر رساں نہیں بلکہ بالواسطہ ان کے لیے مفید ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اسے مہلت کیوں دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منفی نقطے کے طور پر اس کی زندگی کو باقی رکھا تاکہ مثبت نکات کو تقویت پہنچے، اور اس میں کوئی ضرر نہیں بلکہ یہ مؤثر بھی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم لوگ شیطان سے قطع نظر بھی کر لیں تب بھی خود ہمارے اندر بھی ایسے مختلف طبائع پائے جاتے ہیں جو عقلائی اور روحانی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک تضاد اور اختلاف کا میدان کارزار بنا رہتا ہے، اور اس میدان میں انسان کی ترقی اور آگے بڑھنے کا راز مزمر ہوتا ہے۔ شیطان کی زندگی کا باقی رکھنا بھی دراصل اسی تضاد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ راہ راست ہمیشہ اسی وقت پہچانی جاتی ہے جب کہ اس کے پہلو میں بہت سی ٹیڑھی اور کج راہیں بھی موجود ہوں۔ جب تک ایسا نہ ہوگا راہ راست کو ہرگز پہچانا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں وارد ہوا ہے کیونکہ اتنے عظیم گناہ کے بعد شیطان نے جہاں آخرت میں اپنی نجات و سعادت کو پورے طور سے خطرے میں ڈال دیا ہے اور اسے اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، لہذا اس نے اپنے ان عبادتوں کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، خدا سے طویل عمر کی خواہش کی جو خدا کے قانون عدالت کی بنا پر قبول کر لی گئی۔ نیز اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ شیطان کو خدا نے گمراہ کرنے اور وسوسہ انگیزی کی پوری آزادی دی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو بھی بالکل نہتا اور بے دفاع نہیں رکھا، کیونکہ اولاً اسے عقل و خرد کی عظیم طاقت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے شیطانی وسوسوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط بند کو قائم کیا جا سکے، خصوصاً اگر اس کی صحیح طور سے تربیت کی جائے تو یہ طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوم یہ کہ انسان پاک فطرت اور اس کی نہاد میں چھپا ہوا ترقی کرنے کا عشق یہ بھی خدا کا عطیہ ہے جو انسان کو سعادت ابدی کی طرف بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور سوم یہ کہ جب شیطان بہکاتا ہے اور انسان اس سے بچنا چاہتا ہے لیکن کمزور پڑتا ہے تو ایسے موقع پر خداوند کریم اس کی مدد کرنے کے لیے ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اسے نیکی کا الہام کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ بندے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اس کے بعد اس قول پر باقی رہتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں کو بذریعہ الہام اور طرح طرح کی بشارتیں سنا کر تقویت بخشتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ با ایمان بندوں کو راہ حق پر تم لوگ مدد کرو، لہذا اے فرشتوں تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ ناظرین محترم، اس تمام گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ مومنین کو راہ کمال تک پہنچایا جا سکے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ راہ حق اور صراط مستقیم اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس صراط مستقیم کے علاوہ کوئی اور راستے موجود نہ ہوں۔ لہذا اس وجہ سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ صراط مستقیم کا تعین کیا جا سکے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ شیطان تو صرف انسان کو اکساتا ہے، در حقیقت انسان خود ہی گناہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو
بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی انسانوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔